اتنے میں باہر کا دروازہ بجتا ہے۔ مولوی صاحب ہوتے ہیں۔ ہم مولوی صاحب کو آیت کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ مولوی کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی آیت وہاں سے نہیں اٹھتی۔ وہ جن اس پہ پوری طرح قابض ہو گئی تھی۔ آیت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا، تم چاہتی کیا ہو؟ ایک خوفناک آواز آئی جو سنتے ہی ہمارے اذہان خطا ہو گئے۔ انہوں نے میری بیٹی کو مارا، انہوں نے میری اولاد کو مارا، اب میں ان کی اولاد کو ماروں گی۔ مولوی صاحب کہتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے جن کی اولاد کو مارا ہے، یہ بات آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ آیت کی امی مولوی سے کہتی ہے، ہم نے جن کی بیٹی کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ ایک غلطی تھی۔ مولوی بولتا ہے، وہ کیسے مری؟ خالہ کہتی ہے، جب ہم اس گھر میں نئے نئے رہنے آئے تھے تو بہت خوش تھے، تب آیت بہت چھوٹی تھی۔ میں نے آیت کو سلا دیا اور سامان کی سیٹنگ کرنے میں لگ گئی۔ پھر میری نظر نیم کے درخت پر پڑی۔ اس وقت مغرب کا وقت تھا۔ نیم کے درخت کے نیچے بہت پتے تھے اور بہت گندا تھا، جیسے سالوں سے کسی نے صاف نہ کیا ہو، ایک جنگل سا دکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا نیم کے درخت کے نیچے صفائی کر دیتی ہوں۔ میں نے صفائی کی، پھر میری نظر ٹہنیوں پہ پڑی جو ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے سوچا اس کو بھی صحیح کر دیتی ہوں، پر وہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو میں نے 2 بلاک اٹھائے اور ایک کے اوپر ایک ترتیب سے رکھ دیا۔ جب میں نے بلاک رکھے تو ایک عجیب سی آواز آئی۔ وہ چیخ سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے کسی چیز کو کچل دیا ہو۔ پھر ایک عجیب سی چیز نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور گردن سے پکڑ لیا۔ میں چھڑانے کی کوشش میں گر گئی اور درخت سے دور ہو گئی۔ درخت سے دور ہونے پر اس عجیب سی چیز نے مجھے چھوڑ دیا، جیسے درخت کے نیچے ہی کچھ ہو۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ اس گھر میں ہم ابھی آئے ہیں اور اب چھوڑ کے نہ جانے کا سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ ایک گھر ہمیں بہت اچھے قیمت پہ ملا ہے، لیکن اس گھر میں اثرات ہیں۔ میں نے اسی وقت مولوی کو بلوایا۔ مولوی درخت کے نیچے گیا اور جنات سے باتیں کرنے لگا۔ میں دور ہی کھڑی رہی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ چیز پھر سے مجھ پہ حملہ نہ کر دے۔ مولوی میرے پاس آیا اور کہا، تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے جن کی اولاد کو مار دیا ہے جو اس درخت کے نیچے کھیل رہی تھی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ جس چیز پہ میں نے بلاک رکھا تھا اور چیخ کی آواز آئی، وہ جن کا بچہ تھا۔ میں نے مولوی سے کہا، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا۔ مولوی نے کہا، اب وہ جنات تمہاری بیٹی کو مارنا چاہتی ہے۔ میں یہ بات سن کر وہیں سن پڑ گئی۔ مولوی صاحب نے کہا، جیسے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اپنی اولاد کو کھونے سے، ویسے ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے مولوی سے کہا کہ کچھ کرو، کوئی طریقہ بتاؤ، میں آیت کو کیسے کھو دوں؟ وہ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آیت کو مغرب کے بعد اس درخت کے نیچے نہیں کھیلنے دینا، یہی ایک طریقہ ہے اس چیز سے چھٹکارا پانے کا، ورنہ جنات اس پر قابض ہو جائیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے اسے کھو دو گی۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، شکریہ، میں کبھی آیت کو مغرب کے بعد درخت کے نیچے کھیلنے نہیں دوں گی۔ یہ بات تو یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آیت بڑی ہو گئی، اس بات کو 2-3 سال گزر چکے تھے، لیکن بس آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں بازار چلی گئی اور آیت بھی نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اب سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ کچھ کیجئے، وہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں آیت کو کھونا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اتنے میں آیت زمین پہ گری۔ اس کی گردن پہ ایسے نشان تھے جیسے کسی نے کب سے جکڑ رکھا ہو، لیکن آیت کو اگلی سانس نہیں آئی اور وہ وہیں مر گئی۔ جن کا بدلہ پورا ہو گیا۔ میں تو بس وہیں جمی رہی اور صدمے میں چلی گئی، اور ہمیشہ سے یہی سوچتی رہی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔